أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 72۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل یہود کے جرائم کا ذکر فرمایا تھا، مختلف جرائم میں وہ مبتلا تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی عیسائیوں نصارہ کا رد فرما رہے ہیں، ان کے عقیدے کا رد فرما رہے ہیں۔ عیسائی یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، لیکن یہودی عیسائیوں کو اپنا نہیں سمجھتے۔ عیسائیوں کی جو انجیل ہے آج بھی وہ تورات کے بغیر اپنے پاس نہیں رکھتے، کہتے کہ نہیں، ہماری کتاب یہ مکمل تب ہوگی جب عہد نامہ قدیم اس کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہودیوں کے دل میں اتنا نفرت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت ہے ہی نہیں کچھ۔ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر غلط قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ تو کچھ عرصے تک عیسائیت اور یہودیت یہ ایک ساتھ چلی تھی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہودیوں نے عیسائیوں کو اپنی عبادت گاہ سے نکال دیا۔ پھر عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہ الگ بنائی۔ پھر جو یہود یہ گمان کرتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ صلیب پر چڑھا دیا، سولی پر چڑھا دیا، ان کی عقل اتنا بھی کام نہیں کرتی، اس سولی اور صلیب کو آج اپنا مذہبی شعار بنا کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ وہ چیز تو قابل نفرت ہے کہ اس طریقے سے ہمارے پیغمبر کو انہوں نے نعوذ باللہ سولی پہ چڑھایا۔ اب اس سے تو نفرت کرنی چاہیے، لیکن یہود اس سے نفرت نہیں کرتے۔ یہود بلکہ عیسائی اس سے نفرت نہیں کرتے، اور انہیں اپنی عبادت گاہ کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں، عبادت گاہ کے اندر بھی لگاتے ہیں، اور اپنے گھروں کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی غیر عیسائی عیسائیت قبول کرتا تو ایک خاص قسم کا تیل اس کے پورے جسم پر مل دیا جاتا، اور کہا جاتا کہ یہ اللہ کا رنگ، اسے رنگ دیا گیا۔ پھر ان کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ ان کی عبادت کلیساؤں میں جو اتوار کے دن جو عیسائی اپنی عبادت گاہ میں جمع ہوتے ہیں، آج وہ عبادت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک مجمع جمع ہو جاتا ہے، پھر سام نامی ایک گیت ہے ان کا، مذہبی گیت، وہ گیت گایا جاتا ہے، پھر انجیل کے منتخب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر ان کا ایک پادری آ کر عقیدے پر بیان کرتا ہے۔ اعمال تو ہے نہیں، صرف عقیدہ وہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے یا خدا کا تیسرا حصہ ہے، یہ تین چیزوں پہ بیان ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آیا ہوا طبقہ ہوتا ہے وہ کلیساؤں کے لیے، عبادت گاہ کے لیے اور اپنے پادریوں کے لیے نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پھر ایک عشاء ربانی، ایک خاص قسم کی میز ہوتی ہے، اس میز کے اوپر بہت بڑی روٹی رکھ دیتے ہیں،
اور ایک شراب کی بوتل رکھ دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، روٹی کو توڑ کر پیالے میں ڈالتے ہیں، شراب کے اندر پانی ڈال کر وہ اس روٹی اور پیالے میں ڈال دیتے ہیں، مکس کر کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سب کو کھلا دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے رگوں میں رچ بس گئے، اور وہ جو پانی کے ساتھ ملی ہوئی جو شراب ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون اپنے اندر بسا لیا، اب ہمارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو روح ہے وہ حلول کر گئی ہے۔ تو چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا وہی مقام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ ہم ابناء اللہ، ہم انبیاء کے بیٹے ہیں، انبیاء کے رشتہ دار ہیں، ہمارے پیغمبر وہی ہے جو خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے، اور وہ ترتیب کیا ہے، وہ یہی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک روٹی وہ گوشت کیسے بن جاتی ہے، اور وہ شراب وہ خون کیسے بن جاتا ہے؟ تو انہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دم بتایا ہے۔ وہ دم بھی ایک شعر کی صورت میں ہے کہ جب ہم وہ دم پڑھتے ہیں تو وہ روٹی گوشت کی طرح بن جاتی ہے، وہ شراب خون بن جاتا ہے۔ یہ ہے عیسائیت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ یہ لوگ ہیں، بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ ابھی چاند پہ پہنچ گیا ہے، بھائی جدید ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہبی حالت یہ ہے کہ ان کو شراب اور خون کا بھی پتہ نہیں ہے، فرق نہیں معلوم ہو رہا، روٹی کے ٹکڑے اور گوشت میں بھی انہیں فرق نہیں ہو رہا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مریم، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ مسیح بن مریم ہے۔ مسیح یہ لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ مسیح یہ مسح سے ہے، مسح ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں۔ ان کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مادر ذات اندھے پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لوٹا دیتے، یا کوڑ کے مریضوں کو یہ ہاتھ پھیرتے تھے تو کوڑ کے مریض ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مسیح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پاؤں کے جو تلوے تھے یہ بالکل برابر تھے، کوئی ایک گیپ ہوتا ہے نا، وہ گیپ نہیں تھا، بالکل برابر تھے، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسیح کون ہے؟ یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ عیسائیت کے بھی کئی فرقے ہیں، یعقوبیہ ہے، فسطانیہ ہے، ملکانیہ ہے۔ اچھا، پھر ان کا آپس میں بھی اختلاف اتنا شدت کا ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے جو مذہبی جو طبقہ ہے نا، اس طریقے سے ان کا بھی یہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا کیسے بنے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اتنی اللہ کی عبادت کرتے گئے، اتنا عبادت کرتے گئے، اتنا عبادت کرتے گئے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان میں حلول ہو گئے، ان کے اندر سرایت کر گئے۔ جیسے کہ آگ ہے، آگ کا کام ہے جلانا، لوہا ہے، لوہے کا کام ہے کاٹنا۔ اب لوہے کو جب آگ میں جلایا جائے جلایا جائے جلایا جائے، وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ وہ لوہا بھی کسی کو جلا سکتا ہے۔ اب تو اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا عبادت کی، اتنا عبادت کی، اتنا عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ ان میں حلول ہو گئے۔ یہ ہے ان کا نظریہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اس طریقے سے کہتا ہے کہ اللہ وہ عیسیٰ ہے، وہ مسیح بن مریم ہے، لقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کافر کو کافر نہ کہیں، جس کے دین کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں، جب وہ اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہہ رہا ہے تو میں اور آپ تو ان کے حکم کے ماتحت ہیں۔ آج بھی اگر کوئی اصحاب رسول پر بھونکتا ہے تو ہم برملا کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ امی عائشہ کے تقدس پر کوئی زبان درازی کرتا ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی ایسی زبان درازی کرتا ہے
قرآن کے 30 پاروں کا وہ منکر ہے، برملا کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ کیوں؟ ہمیں رب نے کہا ہے کہ جو اس طریقے سے حرکات کریں، دین اسلام کا برملا انکار کریں اور شاعر اسلام کی توہین کریں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری قوم نے مجھے معبود بنا لیا، مجھے خدا بنا لیا، خدا کا رتبہ دے دیا، اب نکیر فرما رہے ہیں، رد فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم اللہ کی عبادت کرو، ربی وہ تو میرا بھی رب ہے، میں کیسے رب بنا، میرا بھی ایک رب ہے، وَرَبَّكُمْ صرف میرا نہیں ہے تمہارا بھی رب ہے۔ آج بھی اگر میرے ماتحت رہنے والے کوئی غلط کام کریں میں چشم پوشی نہ کروں، میرے اوپر لازم ہے فوراً نکیر کروں، ورنہ آنے والے لوگوں کا نظریہ بگڑ جائے گا، عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ بہت سے حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کے اندر غیر شرعی کام دیکھتے ہیں یا غلو والا عمل دیکھتے ہیں تو نہیں روکتے، کہتے ہیں کہ بس محبت میں کر رہے ہیں، کرنے دے بھئی، یہ ہم نے تو نہیں کہا۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا قوم کو کہ قوم مجھے اس طریقے سے کہہ رہی ہے، فوراً نکیر فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اور دوسرا فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارِ، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر علم میں، ذات میں، صفات میں برابر ٹھہراتا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، اور اللہ نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مسلمان کسی کو خدا تو نہیں کہتے، لیکن غیر خدا کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری تو سنتا نہیں ہے لیکن ان کی ٹال ہی نہیں سکتا۔ یہ وہی اللہ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں معاف کر دیں، جس کو چاہیں جنت دے دیں، ان سے کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن یہ نظریہ کرنا کہ نہیں اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں، لیکن جن کے ہم نے پائے پکڑے ہوئے ہیں، دامن تھاما ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ٹال ہی نہیں سکتا، یہی تو شرک ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک والوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ ایک بحث میں پڑ جاتے ہیں، آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، وہ بھئی اچھا یہ کافر جنت میں جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان مشرک کو کہتے ہیں کہ مشرک جنت میں نہیں جا سکتا، جنت اس پر حرام ہے، کیا یہ جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا ہوتا کون ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو ایک بات کہہ دے وہ اٹل ہے، جس کی بات اگر رد و بدل ہو جائے اس کے اندر خدائی والی صفات ہی نہیں ہے۔ میرے رب نے فرما دیا کہ مشرک کے اوپر جنت حرام ہے، میں اور آپ اس کے اندر کیسے کیلو کال کر سکتے ہیں؟ پھر آگے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، نہ ہی دنیا کے اندر نہ ہی آخرت کے اندر، اور یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔